دیوان گلشن میں کیا بہترین فرمایا ہے اشعار کے انداز میں، جو کوئی رکھتا ہے دل میں الفت خیر الورا، صادق و کامل وہی ہے الفت خیر الورا۔ ہے جہاں قرآن میں، ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیع اللہ کا، ساتھ بھی اس کے لگا ہے طاعت خیر الورا۔ اصل دین مصطفیٰ ہے، اصل دین مصطفیٰ ہے سنت خیر الورا، مقصد شرع مصطفیٰ ہے سنت خیر الورا۔ بدعتی کی کس طرح مقبول ہو صوم و صلاۃ، بدعتی کی کس طرح مقبول ہو صوم و صلاۃ، ہر عبادت کا سرا ہے سنت خیر الورا، ہر عبادت کا سرا ہے سنت خیر الورا۔ ہم کو بس کافی ہیں دو مہرہ ہدایت کے لیے، دو مہرہ ہدایت یا مہرہ ہدایت کے لیے، ہم کو بس کافی ہیں دو مہرہ ہدایت کے لیے، ایک قرآن دوسری ہے سنت خیر الورا۔ ہدایت کے لیے تو چیز کافی ہے۔ جس طرح توحید ہے، جس طرح توحید ہے حب الہی کا نشان، حب نبوی کا پتہ ہے سنت خیر الورا۔ حاضرین کرام، اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ شرعی طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے اتباع کے مفہوم کا خلاصہ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اتباع کا مفہوم ہے قصد و ارادہ کے ساتھ، قصد و ارادہ کے ساتھ اعتقادات، اقوال، افعال یا کسی کام کے چھوڑنے میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق اور اسی انداز سے ہو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ اگر وہ واجب ہے تو واجب کے انداز میں، اگر وہ مستحب ہے تو مستحب کے انداز میں، اگر وہ مندوب ہے تو مندوب کے انداز میں، اور اگر وہ نفل اور سنت ہے تو سنت کے انداز میں، بلا کسی مبالغہ کے، بلا کسی افراط و تفریط کے، ملوان آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے چلنا، اللہ کی وہ چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں اور امتیوں کے لیے نہیں۔ سنت اتباع رسول کی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے مقام اور رتبے ہیں۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ساری عبادات کے مقبولیت کا شرط۔ اگر عبادات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں پائی جا رہی ہے تو ہماری عبادت رد کر دی جائے گی، ٹھکرا دی جائے گی۔ فرمان رسول ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا جس پر میرے عمل کا حکم یا میرا حکم موجود نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دو بنیادی جڑیں ہیں، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ دو اصل ہیں، دو جڑ۔ پہلی جڑ یا پہلی اصل یہ ہے کہ ہم عبادت صرف اللہ ہی کی کریں، یہ پہلی جڑ ہے، ہم عبادت صرف اللہ ہی کی کریں، اور دوسری جڑ ہے ہم مشروع ہی عبادت کریں، ہم وہی عبادت کریں جو شریعت مطہرہ سے ثابت ہے۔ سنت اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور عثمان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حقیقی محبت رسول حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مومنوں کی صفات میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی تقویٰ کی صفات میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر، اپنے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری اور اتباع کو واجب قرار دیا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو، اور اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ہوشیار اور آگاہ رہنا چاہیے جو آپ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، کہ انہیں کتنا نہ آتا پہنچے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کی بہت ساری نشانیاں اور پہچان بھی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا ثابت
شرعی نصوص کا احترام اور تعظیم کرتا ہے اور اسی اور ثابت شدہ نصوص اور حدیث کو ہر چیز پر مقدم کرتا ہے، ہر چیز پر مقدم کرتا ہے یہ، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شدہ نصوص یا حدیث کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے، اور متبع رسول کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کہیں اور ہدایت نہیں ہے، ثابت شدہ شرعی نصوص کے علاوہ کہیں اور ہدایت نہیں ہے، ساتھ ہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوتا ہے، ساتھ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ثابت شدہ نصوص اور حدیث کو سیکھتا سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ احادیث رسول سے جہالت نہیں بچتا، احادیث رسول سے غفلت نہیں بچتا، احادیث رسول سے اس کی دلچسپی کم نہیں ہوتی ہے، اور اس کے اندر احادیث رسول کے اندر غور کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور بلا کسی چوں چرا، بلا کسی تیل و کال کو بتسلیم رضا اسے قبول کر لیتا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے دل میں اتباع و پیروی ہوتی ہے وہ زید اور قدیر سے خوف کرتا ہے، ظاہری و باطنی ہر انداز سے اپنے نبی کی اتباع کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع، فرما بردار، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقیدے، اپنے اقوال، اپنے افعال اور اپنے کیریکٹر کو ڈھالتا ہے اور ہر طرح کی مخالفت سے بچتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور شریعت سے رضامند ہو کر اس کو نافذ کرتا ہے۔ لہٰذا اے میں ہمارے مخلص ساتھیوں، اے ہمارے بزرگوں، اے ہمارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حق کی ادائیگی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہمارے اوپر واجب ہے، اس سلسلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گریہ ازاری کرنا چاہیے، احکام شرعیہ کا علم حاصل کرنا چاہیے، دینی احکام و مسائل کا علم حاصل کرنا چاہیے، صحیح احادیث کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مفہوم پر غور کرنا چاہیے، علم اور عمل میں صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اور ہمارے مخلص ساتھیوں، جہالت، خواہشات کی پیروی، ثابت شدہ احادیث اور نصوص پر اپنے آباء و اجداد، اکابر، شیوخ، منڈا اور مولوی کے آراء و قیاس کو مقدم کرنے سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول پر ایمان ہے، اس کے باوجود صحیح حدیث سامنے ہوتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی کہ حدیث صحیح ہے، یہ فرمان رسول ہے، ہمارے مولوی صاحب نے تو یہ کہا ہے، ہمارے امام صاحب نے تو یہ کہا ہے، ہم تو فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، کہاں گئی تمہاری اتباع اور کہاں گئی تمہاری محبت رسول؟ اللہ خیر الحدیث ہے، خیر الکتاب کتاب اللہ، ان خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ہدایت کس کی ہدایت؟ رسول اکرم کی ہدایت، سب سے بہترین ہدایت کس کی ہدایت؟ اسی لیے میں نے بتایا رسول اکرم پر ایمان لانے میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، ثابت شدہ فرمان کو ہر چیز سے اوپر رکھا جائے، مقدم رکھا جائے، یہ کہہ کر کے فرمان رسول کو نہ ٹھکرا دیا جائے، یہ کہہ کر کے حدیث رسول کو نہ ٹھکرا دیا جائے کہ سماج میں اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے امام نے یہ کہا ہے، ہمارے پیر صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں ریڈیو ٹی وی اسٹیشن سے تو ہم نے یہ سنا ہے، میرے بھائیو، جس طرح رسول سے محبت ہماری ہونی چاہیے اسی طرح فرمان رسول سے محبت ہونی چاہیے، جس طرح ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے رضامند ہوتے ہیں، اسی طرح سنت رسول کے لیے، فرمان رسول کے لیے، حدیث رسول کے لیے ہم اپنی ساری چیزیں قربان کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، صحیح احادیث پر عقل کو مقدم نہ کیا جائے، چاہے وہ صحیح حدیث ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ ہماری عقل نہیں بتائیے، صحیح حدیث کی بنیاد، صحیح حدیث کو عقل پر مقدم نہ کیا جائے، مطلق طور پر وحی کو قبول کر کے شبہات سے اجتناب کرنا چاہیے، اہل بدعت، اہل خرافات اور گنہگاروں سے، اہل معاصی کی صحبت سے ہمیں دور رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم بدعتیوں کے ساتھ رہیں گے، اگر ہم خرافیوں کے ساتھ رہیں گے، اگر ہم گنہگاروں کے ساتھ رہیں گے تو ان کا چھاپ ہمارے اوپر پڑے
کے بجائے خرافات، سنت کے بجائے بدعت ہمارے اندر آ جائے گی اور ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ضعیف اور موضوع روایتوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ اتباع رسول کے موضوع پر قلم اٹھائیں، کتابیں لکھیں، تقریریں دیں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم حق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا حق ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق میں سے آپ کی توقیر کیا جائے، آپ کا احترام کیا جائے، آپ کی تعظیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، دلانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کا ادب و احترام کرو، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ لیکن آئیے چند الفاظ میں ہم یہ سمجھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا مطلب کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا مطلب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نصرت کی جائے، آپ کی اعانت کی جائے، آپ کی تعریف کی جائے، اور آپ ہر تکلیف دہ چیز سے، آپ کے لیے ہر تکلیف دہ چیز سے آپ کو بتایا جائے، آپ کی حفاظت کی جائے، آپ کا حد ہے ادب و احترام کیا جائے، آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے جو حد وقار اور حد احترام سے باہر نہ ہو۔ آپ کے نام مبارک کے ساتھ خالی نام لے کے نہ پکارا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خالی نام لے کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پکارا ہے۔ آپ کی تعظیم کا مطلب یہ ہے آپ کے حدیث پاک اور سنت مطہرہ سنت مبارکہ جو آپ کے صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، ہم سب کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول کا تعظیم ہے، اور آپ کی تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو مقام عبودیت اور بشریت سے باہر نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عبودیت اور بشریت سے باہر نہ کیا جائے، اور نہ ہی آپ کی تعظیم میں اس قدر غلو کیا جائے کہ فرمان الہی اور فرمان رسول کی مخالفت ہو بیٹھے۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، چنانچہ آپ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ آپ سارے انسانوں کی طرح ایک بشر اور ایک انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں ایک بشر ہوں اور میں ایک رسول ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلكم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا احترام اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے آپ کو بشر مانا جائے۔ آپ بشر اور انسان کی ساری خصوصیت آپ کے اندر پائی جاتی ہے، آپ نور مخلوق نہیں ہیں۔ بات گفتگو کی جاتی آپ بشر۔ اب اگر کوئی شخص اس بات کا شکار ہو کر کہ رسول کو بشر نہ ماننا ہی آپ کی تعظیم ہے، تو ایسے مسلمان بھائی سے میں کہنا چاہوں گا قرآن اور حدیث کے حوالے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا انسانیت اور بشریت اور عبودیت کے دائرے سے نکال دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب قرار دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی نزل علی عبدہ الکتاب۔ مختلف آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو الوہیت اور ربوبیت کے درجے تک نہ پہنچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت اور ربوبیت کے درجے تک نہ پہنچایا جائے، کیونکہ الوہیت ربوبیت یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ الوہیت اور ربوبیت یہ اللہ کے حقوق ہیں، اور اللہ کے ان دونوں حقوق کے اندر کوئی مقرر فرشتہ
یا کوئی مقرر نبی یا رسول شریف اور ساجیدار نہیں ہے، جیسا کہ آپ کا نے فرمایا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ ابن حبان کی روایت ہے کہ میں ایک اللہ کا میں ایک بندہ ہوں، اور چنانچہ تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کو چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے درجے پر نہ پہنچایا جائے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ جو خصوصیات اللہ رب العالمین کے لیے دیکھ دیتا ہے، ان خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ مانا جائے۔ چنانچہ علم غیب یا غیب کا علم رکھنا یہ رب تو جہاں مالک حقیقی اللہ وحدہ لا شریک کی خصوصیات میں سے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہ مانا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں امور غیبیہ کا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کو غیب کی بات نہیں جان سکتے۔ علم غیب یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی خصوصیت ہے، لہذا مسلمانوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کو نہ سمجھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہ سمجھو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بصیرت کے تقاضے سے نہ نکالو۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم لیتے ہیں کہ اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ بذات خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی بذات خود نفع اور نقصان کے مالک نہیں تھے۔ آپ نفع اور نقصان کے مالک نہیں تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کا مختصر سا تقاضا اور مفہوم ہے۔ اب آئیے ایک آخری ٹکڑا ہم لیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ وہ درود و سلام پڑھا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا۔ زیادہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، درود و سلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ہم کو اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے مومنو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام کے بہت سارے فوائد ہیں، درود و سلام کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ان باتوں کو سنتے چلیے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کی ادائیگی کا جذبہ مدمن کرتے چلیے اور پہچانتے چلیے۔ درود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا، پڑھنا، درود و سلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ روز قیامت بکثرت درود و سلام پڑھنے والوں کو آپ کی قربت اور نزدیکی حاصل ہوگی۔ اللہ کی جانب سے ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 خطائیں مٹائی جاتی ہیں، دنیا آخرت کا غم ختم ہو جاتا ہے۔ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، پڑھنا دعاؤں کی مقبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ درود و سلام سے شفاعت رسول حاصل ہو سکتا ہے، یا درود و سلام شفاعت رسول حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے درود و سلام گناہوں سے مٹانے اور معافی کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے درود و سلام ضروریات پوری کرنے کے اسباب میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ہیں میرے بھائیوں سے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کو واجب قرار دیا ہے وہاں تو پڑھنا ضروری ہے، اور درود و سلام کے لیے ان الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے جو صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ چنانچہ جان لیجیے یہ لفظ درود لکھی، درود ہزاری، درود فلانی، درود چشتی، درود سہروردی، درود بریلوی، درود تبلیغی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم وہ ثبوت بھیجیں گے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اور اس انداز میں بھیجیں گے جس انداز سے حکم دیا گیا ہے۔ جہاں سے درود و سلام بھیجنے کے لیے محفل میلاد کا نفاذ نہیں ہوگا، درود و سلام پڑھنے کے لیے میلاد قومیہ نہیں ہوگی، درود و سلام پڑھنے کے لیے مولوی رسول کو نہیں بلایا جائے گا، درود و سلام پڑھنے کے لیے ابن رخ ہونا ضروری نہیں ہے، درود و سلام پڑھنے کے لیے ان الفاظ کی ضرورت نہیں ہے جن کو لوگوں نے کر لیا ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود و سلام کے الفاظ بھیجے وہ ہم پڑھیں گے، اور جس طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا اس طرح پڑھیں گے۔ درود و سلام کے اندر کسی طرح کا غلو، کسی طرح
भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनाते खुद साख्ता फजाइले दरूद नहीं सुनाएंगे। दरूद के बहुत सारे फजीलत है। अल्लाह ने रसूल पर दरूद और सलाम भेजने का हुक्म किया है। नमाज के दरूद को करार दिया गया है। और अगर कोई सा रसूल का पर सारे कुरान में से दरूद भेजे तो ये काफी दरूद से सही हदीस से बहुत सारी फजीलत है। हमें खुद साख्ता फजाइले दरूद की जरूरत नहीं है। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे दरूद के फजाइल बयान किए हैं, बहुत सारे दरूद के सवाब बयान किए, बहुत सारे दरूद के मर्तबे बयान किए, जिनको मैंने मुख्तसर तौर पर दरूद किया। लिहाजा मेरे भाई दरूद और सलाम के अंदर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी जरूरी है। कभी सहाबा किराम ने मिलाद की महफिल जमा करके इकट्ठा में सलाम और सलाम अलैका या रसूलल्लाह नहीं कहा है। न कोई कुरान करीम की आयत करीमा या न कोई शादीशुदा नुसूस जो सही हो और काबिल एतमाद हो। मुसलमानों, रसूल के किसी भी मकाम के अंदर खुलूस से बचो, इफरात से बचो, तकलीफ से बचो। याद रखो क़यामत के दिन अल्लाह के रूबरू पेश होना है। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होना है। अगर हमने अपने रसूल के दरूद में, रसूल के हुकूक में, रसूल की ताज़ीम में, रसूल के अखलाक में, रसूल के वक़ार में खुराफात की इजाद कर लिया, बिदअत की इजाद कर ली, बेसबूत बातें इजाद कर ली, तो याद रखो अल्लाह के यहाँ हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। अपने रसूल की सुन्नत की हिफाजत करो, अपने रसूल की सीरत की हिफाजत करो, अपने रसूल की फरमान की हिफाजत करो। बिदअतों को इजाद करते, खुराफात को इजाद करते, गैर मुस्लिमों को सीरत रसूल पर हंसने का मौका न दो, सुन्नत रसूल का ठट्ठा और मजाक उड़ाने का मौका न दो कि जिससे वो भजन गाते हैं, जिससे वो कव्वालियां गाते हैं, जिससे वो अपने बड़े लोगों की महफिलें जमाते हैं, उससे एक मुसलमान भी जमाता है, उनको तुम मौका न दो। इसी तरीके से मेरे भाई, ये हमने उनको बयान किया चंद मिनट के अंदर। हम उठा करते रहे और तुम जफा करते रहे, हम उठा करते रहे और तुम जफा करते रहे। अपना अपना फर्ज हम दोनों अदा करते हैं। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह का वास्ता देकर मैं उन सारे भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं जिन लोगों तक मेरी आवाज इस वक्त पहुंच रही है, पहुंचेगी, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे साथ क्या क्या खैर ख्वाहियां हैं। आपने हमारे साथ, अपनी उम्मतियों के साथ, अपने अल्लाह के साथ, अपने अल्लाह की किताब के साथ, अपने अल्लाह की शरीयत मुतहरा के साथ किस तरह वफादारी बरती, और आज हम किस तरह सुन्नत रसूल के साथ, हुकूक रसूल के साथ, ताज़ीम रसूल के साथ, मोहब्बत रसूल के साथ, इत्तिबा रसूल के साथ, रसूल के खैर ख्वाही के साथ किस तरह जुल्म चोर बरत रहे। हम वफा करते रहे और तुम जफा करते रहे, अपना अपना फर्ज हम दोनों अदा करते रहे। मेरे भाई, सहाबे किराम के जमाने में और बाद के कुरान के जमाने में मुकम्मल तरीके से लोग मोहब्बत रसूल के तकाज़े को पूरा करते थे, मुत्तबा रसूल थे, मुत्तबा सुन्नत थे और इत्तिबा रसूल की तरगीब और तबलीग करते थे। लेकिन जो लोग ज़माने रसूल से दूर होते गए, लोगों के अंदर कदीम, चहकम, खुराफात, बिदअतें और गैर इस्लामी चीजें राइज होने लगी। चुनाचे खारजियों के रास्ते से, फातिमियों के रास्ते से, बाक़ियों के रास्ते से, सूफियों के जरिए से, सहजदियों, आगाखानियों, रजाखानियों और पैरों के जाने से वो कुल खिलाए गए कि इत्तिबाए रसूल पास होकर रह गया। मोहब्बत रसूल का दम करते हुए भी तौहीद रसूल करने लगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत मुतहरा के अंदर जो आसमानी वही थी, उसके अंदर गुलू किया गया। सुना के कहीं आप वसल्लम को मोहब्बत रसूल के बहाने से उलूहियत का दर्जा दे दिया गया और कहीं अपने आप को कुत्ते रसूल बना लिया। कहीं रसूल को दादा समझने लगे, कहीं रसूल को हालत कला करने लगे, कहीं रसूल को मुस्लिम को सब समझने लगे। लोगों ने अपनी अपनी तरफ से इबादतें कर ली, लोगों ने अपनी अपनी तरफ से इबादत के तौर तरीके और अपने रिवाज कर लिए, लोगों ने अपनी तरफ से करूज कर लिया और लोगों ने अपनी तरफ से दावत और तबलीग के तरीके ईजाद कर लिए, चिल्ले करवाने लगे, खुराफात पढ़ाने लगे, फजाइल ज़रूर
وقتوں کو, جس کی صلاحیت کو استعمال کر کے اسے داعی بنانا چاہیے, اسے اللہ کی راہ میں اپنے عالم کا بلند کرنے والا بنانا چاہیے, اس کو اپنے ساختہ جہاں مسائل کا شکار کر کے لے جا کر کے تحفظ کروا دیا. میرے بھائیوں ساتھیوں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اکرم کی زندگی ہم سارے لوگوں کے لیے بہترین ایک نمونہ ہے. لوگوں نے محبت رسول میں غلوب کیا, اتباع رسول میں افراط و تفصیل سے کام کیا, مقام رسالت کو مقام الوہیت کے درجے تک پہنچ دیا, اور یہ پہلے لوگوں نے ہی نہیں کیا. آج بھی اصل حاضر کے اندر لوگ ٹی ویوں کے ذریعے سے, چینلوں کے ذریعے سے اور اپنے قلموں اور کتابوں کے ذریعے سے یہ سارے خرافات پھیلا رہے ہیں. سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے اکٹھے اور مذاق کیے گئے. آپ رسول کے لائی ہوئی سنت کے اندر لوگوں نے بتاتا ایجاد کی, اور آپ لوگوں نے 2 دن پہلے منائی گئی ہدایت کو دیکھا ہوگا, سنا ہوگا. بہت سارے لوگ اس سے بھیٹ بھی کر گئے, مختلف اسلامی ملکوں کے اندر بہت سارے لوگ بھیٹ بھی کر گئے. ٹی ویوں کے ذریعے آپ نے سنا ہوگا. انہیں بدعتوں میں سے ایک میلاد النبی کی بدعت ہے, شب معراج کی بدعت ہے, رجب کی بدعت ہے, سفر کی بدعت ہے, اور میں شب برات کی بدعت ہے. میرے مسلمانوں کرام, ہم نے سنا رسول کے ہمارے اوپر حقوق میں سے ایک حق ہے آپ کی اتباع کی جائے. آئیے 2 منٹ کے اندر ہم دیکھیں کہ آج بہت دھوم دھڑکے کے ساتھ جو جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے, کہیں مسجدوں کے اندر, کہیں چوراہوں کے اندر, کہیں پارکوں کے اندر, کہیں بڑے بڑے میدانوں میں, کہیں چپکے چپکے سے گھروں میں, اور کہیں چپکے چپکے سے توحید کے پاسدانوں کے گھر سے, چپکے چپکے سے روموں کے اندر بڑے شوق و ذوق کے ساتھ, کہیں محبت کا بہانہ لے کر کے, کہیں ذکر رسول کا بہانہ لے کر کے, کہیں کچھ لے کر کے جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے. جیب گرم کیے جا رہے ہیں, پیٹ میں مرغے بھرے جا رہے ہیں, اور دین کے اندر بدعت ایجاد کیا جاتا ہے, سنت رسول کو لوگوں کو غافل کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کا واسطہ دے کر کے میں سارے لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا, اور آپ بھی پوچھے, کوئی ایک آیت کریمہ یا کسی ایک آیت کریمہ کا کوئی چھوٹا سا حصہ یا فرمان رسول سے ثابت شدہ کسی چھوٹی یا بڑی حدیث سے, جس حدیث کو حدیث کہنا چاہیے, آپ ثابت کر دیجیے کہ عید میلاد النبی منانا جائز. لائیے سنت رسول, اللہ کے رسول نے عید میلاد النبی نہیں منایا, خلفائے راشدین نے نہیں منایا, صحابہ کرام نے نہیں منایا, خیر قرون کے لوگوں نے نہیں منایا, کسی امام نے منانے کو حکم نہیں کیا. پھر فاطمیوں کے روش کو اختیار کر کے عیسائیوں اور نصرانیوں اور ہندوؤں کے جنم اشٹمی اور برتھڈے سے متاثر ہو کر کے تم نے جس نبی کی سنت کو اختیار کرنا چاہیے تھا, اسی نبی کی تاریخ پیدائش کے دن کو بتا کے کر لیا. تم ایک بھی نبی کا شروع کر دو گے, کامیاب ہو جاؤ گے. سنا قرآن و حدیث ماننے والے تو ہر وقت نبی کا ذکر کرتے ہیں, ہر وقت نبی کا ذکر کرتے ہیں. لہٰذا میرے مسلم بھائیوں وقت نہ دیے, ورنہ تفصیل کے ساتھ میں روشنی ڈالتا. یہ سارے کے سارے خرافات, یہ سارے کے سارے بکواس, اس سے ہمیں بچنا چاہیے, اس کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. ہمارے نبی نے عید میلاد النبی نہیں منایا, ہمارے عائشہ نے نہیں منایا, رقیہ زینب نے نہیں منایا. سب سے زیادہ رسول سے محبت کرنے والی وہ ذات جسے صدیق کا لقب ملا, ابو بکر نے نہیں منایا. عمر سے فاروق کا لقب ملا, انہوں نے نہیں منایا. عثمان جو رسول اکرم سے ڈبل داماد ہے, اپنے رسول کے عید پیدائش کے دن کو عید میلاد النبی نہیں منایا. علی کے رسول اکرم سے داماد ہے, خلفائے راشدین ہے, جنت کی خوشخبری دنیا کا دے دی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم نے فرما دیا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. عید میلاد النبی منانا, شب برات منانا, شب معراج منانا, رجب کے روزے بننا, اور عرس اور قوالیاں کرنا, درگاہوں پر جا کر کے سب کو طواف کرنا, نہ قرآن سے ثابت, نہ حدیث رسول سے ثابت, نہ سنت رسول سے ثابت. پھر کہاں سے تم دین ایجاد کر رکھتے ہو؟ یہودیوں کا دین لانا چاہتے ہو, نصرانیوں کا دین لانا چاہتے ہو, ہندوؤں کا مذہب اور ان کے رسم و رواج کو اپنانا چاہتے ہو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شفا ہے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں, سیرت رسول سے آج ہم دیکھ رہے ہیں, آپ بتا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے لوگ کبھی عقل کے بہانے سے, کبھی یہ حدیث حالت حاضرہ کی موافق نہیں ہے, کبھی اس حدیث پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے, اور کبھی ضدی اور ہر گھر کی وجہ سے, اور کبھی تعویل اور تحریف کر کے
वसल्लम के हदीस शादीशुदा हदीस को ठुकरा देते, ये रसूल के साथ जफा है कि नहीं? हम वफा करते रहे और तुम जफा करते रहे, अपना अपना फर्ज हम दोनों। रसूल ने वफादारी की और हम उनके शादीशुदा हदीस को मुख्तलिफ अपने मनमानी खुद साख्ता बहाने बना करके हम ठुकरा दे, ये रसूल के साथ हमारी मोहब्बत और प्यारी है। इसी तरीके से ये चीज देखी जा रही है, बर्दाश्त करेंगे। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनहराफ बढ़ता जा रहा है, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत रसूल से इनहराफ बढ़ता जा रहा है और बारहा इसकी तरफ जा रहा है। इसीलिए कहा गया कि हर मुसलमान का कौल अमल और अकीदा हर तरीके से ये रसूल अकरम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। और देखा जा रहा है अहले सुन्नत से लाताल्लुकी बढ़ती जा रही है। जो सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, जो सुन्नत की दावत देने वाले हैं, जो सुन्नत की तबलीग और तरवीज करने वाले हैं, उनकी कीमतें दी जा रही है, उनका खर्चा और मजाक किया जा रहा है और उनसे लाताल्लुकी बढ़ती जा रही है, उनसे मुतनफ़िर किया जा रहा है। सुनाते अगर कोई शख्स सुन्नत रसूल पे अमल करके या हुक्म रसूल पे अमल करके गाड़ियाँ रख ले तो मुतव्वा के नाम से याद किया जाता है। और अगर कोई पायजामे से टकने से ऊपर पायजामा पहन ले, नवाज़िल का एहतमाम करने लगे, सलातुल दुहा का एहतमाम करने लगे, सुनने नवाज़िल का एहतमाम करने लगे, तो हमारे मुसलमान उसे ताना देते हैं और वही वहाबी होने का और माली ज्यादा होने का ताना दिया जा रहा है। सुनाते आज ये मजहर देखने जा रहा कि अहले सुन्नत से लाताल्लुकी बढ़ती जा रही है और उनसे ताल्लुक न रखने पर उभारा जा रहा। चुनाते दावत दी जा रही है, ये तबलीग की जा रही है, ये कहा जा रहा अहले हदीसों के पास न जाना, इसलिए जो कुरान और हदीस में मानने वाले हैं और ये बात हक है, मुजर्रद शुदा है कि कुरान और हदीस को सुनने वाला जरूर कुरान और हदीस को मानेगा। लिहाजा न रहे बात न बजेगा सुने, अहले सुन्नत कुरान और हदीस वालों के पास न जाना, वरना तुम कुरान और हदीस पर मानने वाले हो जाओगे। मेरी पीढ़ी भी चली जाएगी, मेरी मुरीदी चली जाएगी, मेरी फतवा चली जाएगी, मेरे सारे पाप बेकार। इसी तरीके से देखा जा रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात और आपके मुअजिज़ात के सिलसिले में लाइल्मी बढ़ती जा रही है, दीन में बिदातें ईजाद की जाती हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की ताज़ीम और एहतराम में गुरु से काम लिया जा रहा। ये चंद बातें थी जो हमने नबी करीम उम्मत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताल्लुक से बिला तरतीब के अपनी सेहत के हिसाब से मैंने बयान किया। मेरे भाइयों, आखिर में हम अपने लिए आपसे, अपने लिए, अपने से भी और आपसे कहते हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को पहचानें, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को परखें, हम अपने दिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम बिठाएं, हम अपने दिल में रसूल अकरम की सुन्नत और तरीके से अदब व एहतराम को बिठाएं, हम आपसे मोहब्बत करें, आपकी लाई हुई शरीयत से मोहब्बत करें, आपकी दी हुई खबरों से मोहब्बत करें और हम हर मुमकिन तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और आपकी सुन्नतों का इल्म हासिल करके उस पर खुद अमल करें और दूसरों तक पहुँचाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हुकूक़ रसूल की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फरमा और अगर हमसे बतक़ाज़ाए बशरियत कहीं कमी हो रही है तो इलाही आमीन तो हमारी सुधार फरमा, हमारी इस्लाह फरमा, हमें सही समझ दे। इलाही आमीन तो अपने पैदा की हुई दिल के अंदर सबसे ज़्यादा रसूल की मोहब्बत डाल दे, रसूल की सुन्नत की मोहब्बत डाल दे। इलाही आमीन तो हमें कुरान से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान सीखने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही आमीन तो हमें अपने रसूल से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, रसूल से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और रसूल के मोहब्बत के तकाज़े को तकमील की तौफ़ीक़ अता फरमा। और जब तक दुनिया में जिंदा रख, ईमान से जिंदा रख, इखलास पर जिंदा रख और दीन तौहीद और सुन्नत रसूल पर कायम और दायम रख। और जब दुनिया से उठा तो नेक नीति और नेक अमल के साथ उठा, तौहीद के साथ उठा। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीर के दरमियान अगर किसी भाई को कोई तकलीफ पहुंच गई होगी तो मेरे भाइयों माफ करेंगे। मैंने जो हक समझा है, जो मैंने हक समझा है वो हक कहने की कोशिश की है। जो हक है वो अल्लाह ताला की जानिब से है और अगर कहीं लफ्ज़ है तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से है। अल्लाह उसके रसूल से बरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اللہ تبارک و تعالیٰ خطیب موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ بہت اچھے انداز میں اور بہت پرجوش اور جذباتی انداز میں جس جگہ جس طرح کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہی ہے کہ ایک مسلمان کو یہ سن کر تکلیف ہوتی ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یا آپ کی سنت کے نام پر یا آپ کے دین و شریعت کے نام پر کس طرح لوگ بجائے اس کے کہ ہدایت کی طرف لائیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب تکلیف ہوتی ہے اور درد سے آدمی تڑپتا ہے تو اس آواز میں ہمیشہ آپ کو مٹھاس ہی نہیں لگے گی، کبھی تلخی بھی ہوگی۔ درد سے جب آدمی تڑپتا ہے تو تلخی ہوتی ہے۔ بہرحال بہت اچھے انداز میں یہ پروگرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی مختلف جہات اور مختلف گوشوں سے وضاحت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے پہچاننے اور آپ کو صحیح مقام دینے اور آپ کی ذات میں غلو کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا، اگر کچھ موضوع سے متعلق سوالات ہوں، جو موضوع پہ بات ہوئی اگر اس سے متعلق سوالات ہوں تو بھیج دیجیے۔ ایک سوال ہے کہ 12 ربیع الاول کے تعلق سے سوال ہے کہ آج ہندوستان و پاکستان و بنگلہ دیش اور بہت سارے ملکوں میں 12 ربیع الاول منایا جاتا ہے، تو اس کا کیا حل ہے اور کیسے روکا جائے، اور ایک داعی کا کیا فرض ہے کہ اس بدعت کو کیسے روکا جائے، کیسے ختم کیا جائے، قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ میرے بھائیوں، اس کے تعلق سے مستقل کتابیں ہیں۔ یہ مختصر سا سوال ہے اگرچہ، لیکن جواب اس کا بہت تفصیلی ہے۔ اور بدعت کا مقابلہ کیسے کیا جائے، سینٹر سے ایک کتاب چھپی ہے بدعت کی پہچان اور اس کی تباہ کاریاں۔ اس کے آخر میں ایک صفحہ صرف یہی بتایا گیا ہے کہ بدعتوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، ان بدعتوں کی خطرناکی لوگوں کے سامنے واضح کی جائے، صحیح سنت کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے، ان کی ہمدردی اختیار کی جائے اور اسی طرح سنت کو عام کیا جائے تاکہ بدعتیں ختم ہوں۔ اور اس طرح سے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں کہ جو بھی آپ کو موقع ملے بدعت کے خلاف بات کرنے کا تو بدعت کے خلاف بات کریں اور سنت کو پھیلائیں، کیونکہ جب جب روشنی آتی جائے گی اندھیرے چھٹتے جائیں گے، سنت آتی جائے گی بدعتیں ختم ہوتی جائیں گی۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حقوق اگر آپ بتائیں گے تو لوگ یہ سال کا ایک دن چھوڑ کر کے روز کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گانے والے اور آپ کے اوپر درود بھیجنے والے اور آپ کی خوشی روز روز محسوس کرنے والے بن جائیں گے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے، اپنی حاجت اور اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے حدیث ہے۔ اور نماز کے بعد کون سی دعائیں پڑھنا چاہیے، سینٹر سے کارڈ چھپا ہوا ہے، وہ آپ لے لیں۔ اور نماز کے بعد جو ثابت نہیں ہے، یعنی ہاتھ اٹھا کر کے امام صاحب دعا مانگیں، سارے لوگ ساتھ میں آمین کہیں، یا آپ ہی نماز ختم ہوتے ہوئے یہی عمل سمجھیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیں اور باقی سارے اذکار بھول جائیں، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت یہ ہے کہ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ دعائیں کریں جو اذکار ثابت ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کا وقت سلام پھیرنے سے پہلے بھی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد بھی۔ بہرحال یہ دو سوال آئے تھے اور اب ہم انعامی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جو بھائی جو ہے جواب جانیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں گے اور خطیب محترم منتخب کریں گے اور اس کے بعد میں انعامات دیے جائیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، چلیں کوئی مولانا آ گئے ہیں تو مولانا کے ہاتھ سے انعام بھی تقسیم کروا دیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب قمری یہ تشریف لائے ہیں شعبۃ الجالیات دمام سے، اور اصلاً یہ دمام کے ایک ہونے والے پروگرام کا اعلان لے کے آئے ہیں جس کا انشاءاللہ پوسٹر آپ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اچھی تعداد میں پوسٹر آئے ہوئے، اس کا انشاءاللہ اعلان کیا جائے گا۔ تو یہ اردو اجتماع جو ہے مسجد عبداللہ بن عمر کیا ہے انک جنرل ہاسپٹل کے قریب میں، انک میں دمام کے اندر انک ایک جگہ ہے، انک جنرل ہاسپٹل کے قریب میں مسجد عبداللہ ابن عمر میں یہ پروگرام 28 اپریل کو ہو رہا ہے۔ 28 اپریل جمعہ کے دن یہ پروگرام ہو رہا ہے جو جمعہ کے بعد سے شروع ہو جائے گا اور رات تک چلے گا، اور دوپہر اور شام کے کھانے کا انتظام رہے گا، اور دمام ٹیکسی اسٹینڈ سے اس جگہ تک کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام رہے گا، جس میں آنے والے مقررین ہیں شیخ سید معراج عرفانی صاحب جو مکتب جالیات حائل کے داعی ہیں، اور شیخ عبدالمجید عبدالوہاب صاحب جو مکتب جالیات عیون کے داعی ہیں، اور شیخ توصیف الرحمان صاحب راشدی جو مکتب جالیات ریاض کے داعی ہیں۔
تو یہ 3 مشائخ اس میں تشریف لا رہے ہیں اور اس میں آپ لوگ تشریف لے جائیں اور اپنے بھائیوں کو بھی اس کے لیے دعوت دیں. اور اسی طرح سے دوسرا اعلان اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارا اگلا ماہانہ پروگرام 20 ربیع الثانی 1427 ہجری جو 18 مئی 2006 کو اس سینٹر میں اسی جگہ پر انشاءاللہ ہمارا اگلا پروگرام ہوگا. اور اس کو جو بھائی ریمائنڈر وغیرہ میں لکھ کے یاد کرتے ہیں ریمائنڈر میں لکھ سکتے ہیں, موبائل میں ریمائنڈر آسان ہوتا ہے. اسی طرح سے اور مختلف طریقوں سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اعلان بھی آئے گا تفصیلی کہ کیا عنوان ہوگا اور کس طرح سے. اسی طرح سے ایک اعلان کی بات شروع ہوئی تو یہ اعلان بھی مکمل کرتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے بھائی سنائیہ سے بس میں آتے ہیں اور اس کے بعد میں پروگرام کا جو شروع ہونے کا وقت قریب ہوا رہتا ہے, بجائے اس کے کہ سیدھے حال میں آئے مختلف جگہوں پر جا کر کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں, تو اس سے بہتر یہ کہ سیدھے حال میں چلے آئیں, بس سے اتریں اور سیدھے لیکچر ہال میں چلے آئیں تاکہ پروگرام کو جلد سے جلد شروع کیا جا سکے. نہ آپ کے وقت کا نقصان ہو اور نہ ہمارے وقت کا نقصان ہو اور نہ ہی پروگرام میں تاخیر ہو. تو میرا پہلا سوال ہے, انعامات شیخ کی قریب کرتے ہیں, انعامات اٹھاتے رہیں گے. پہلا سوال ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق کس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق بہت سی باتوں میں اختلاف ہے, کون سی بات ہے؟ ہاں ہاتھ اٹھا رہے ہیں بہت سارے لوگ, کسی کو بھی آپ موقع دیں گے, شیخ موقع دیں گے. ہاں کسی کو بھی موقع دیجیے. جن کے اوپر اتفاق ہے سوموار کے دن آ جائیے, نام لیجیے, آئیے نام لیجیے. دوسرا سوال, درود بھیجنے کی کوئی 4 فضیلت بیان کریں. جو لوگ جواب جانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں. درود بھیجنے کی درود بھیجنے کے بہت سارے فضائل مولانا نے بیان کیے, کوئی 4 فضیلت. کوئی آدمی 4 نہیں بنانا, ایک ہاتھ اٹھا, 2 ہاتھ اٹھے. ہاں اور کوئی نہیں 4 فضیلت بیان کرنے والے؟ بس چلے مولانا منتخب کریں. کوئی ہاں ایک کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور ایک کو پیچھے ہاتھ اٹھائیں. اور آپ کے ہاتھ اٹھائیں؟ نہیں, 3 ہاتھ اٹھائیں گے. پورا ہاتھ اٹھانا کہ ہاں جانے کی, ہاں 3 ہاتھ اٹھائیں گے. لوگ ہاتھ اٹھائیں. ہاں بتائیے کسی کو منتخب کیجیے. ہاں چلے. کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے. ہاں فضیلت, درود بھیجنے کی فضیلت سوال ہے, کوئی 4 فضیلت بیان کریں. جگہ نہیں. ضرور بھیجنے کی فضیلت ہے کہ وہ حوضے پڑتے تھے, حوضے سے پانی پلائے. فضیلت کا سوال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھیجیں. ماشاء اللہ آپ نے کوشش, اچھی کوشش کی. کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں بہت اچھی کوشش. چلے ہاں ماشاء اللہ 2 3 ہاں ان کی بجاوری ہے 4 ماشاء اللہ. آئیے چلیے دسیوں فضائل ہیں ہمارے. اس کے بعد تیسرا سوال ہے, درود بھیجنے میں بہت ساری لوگ غلطیاں کرتے ہیں. درود بھیجنے میں بہت ساری غلطی کرتے ہیں, کوئی 4 غلطی بیان کریں. درود بھیجنے میں لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں, کوئی 4 غلطی بیان کریں. ہاں چلیں شیخ دیکھیں, کا چکا ہوا ہے 2 آدمی میں. ہاں مطلب وہ جو تمام میں اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں. ہاں کھانا کعبہ کی طرح منہ لگ لیتے ہیں. جی 3 ہو گیا. ہاں چلے بہت اچھا ہے. ہاں لوگ بتا رہے چلیے آ جائیں. ہاں چلے آ جائیں. آپ نے اکیلے آپ نے ہمت کی اور کسی نے ہمت نہیں کی. اور ماشاء اللہ پھر یہ کتاب آپ کے انعام ہے. اور اس کے بعد میں اگلا سوال ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں بہت سارے امور داخل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جن چیزوں سے ہوتی ہے اس میں سے کوئی 3 چیز بیان کریں.
جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا مطلب بتایا گیا دیر تک، کیا اس کا مقصد ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی کوئی 3 چیز بیان ہے. آپ کی تعظیم میں کیا داخل ہے؟ ہاں کوئی جواب دینے والا نہیں اس کا. 1 2 3 4 ماشاء اللہ منتخب کریں، منتخب کریں. ہاں چلیں. ہاں ہاں ٹھیک. اور یہ ہمارا کہ جو ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. ہاں اور یہ ہمارا اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہاں جو بیان کیا گیا تقریب میں وہ چاہیے، یہ سب یہ اتباع میں بیان کیا گیا، تعظیم میں نہیں. ہاں تعظیم میں کیا بیان کیا گیا؟ چلے سوال کے آنسر. اگلا سوال ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سوالات آخر کے ہیں کیونکہ میں خود آخر سے پہنچا مختلف مشغولیات کی بنا پر، تو آخر کی چیز تو قریب کی ہے تو اسے جلدی یاد رہنا چاہیے. ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو کی مختلف صورتیں ہیں. غلو کی کوئی 5 صورت ذکر کریں. لوگ مختلف انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حد سے آگے بڑھا دیتے ہیں. کوئی 5 چیز ذکر کریں. کیا کم کر دیتے؟ 5 سے کم کر دیتے. ہاں 5 چلیے 5 چیزیں ہاتھ اٹھانے والے موجود ہیں. ہاں کوئی 5 صورت بتائیں. چلے سر منتخب کریں جلدی جلدی. ایک ہی آدمی ہاتھ اٹھائیں انہیں کو بول دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا قریب سمجھ کے ان سے دعائیں مانگنا، ہاں اور یا محمد کا نعرہ لگانا، اور زور سے آواز میں درود پڑھنا، اور ان کو حضرت رواں جاننا، مشکل کشا جاننا، ان سے دعائیں مانگنا، یہ سب بدعتیں اور شرک میں آ جاتے ہیں کہ اللہ کے برابر کا درجہ دے دیتے ہیں. یہ غلط. یہ غلو کی کچھ صورتیں ہیں. غلو کی بہت صورتیں بتائی گئی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ ماننا، نوری ماننا، عالم الغیب ماننا، اس طرح کی چیزیں. ہاں ٹھیک. انعام دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں. کوئی 4 حق بیان کریں. 4 حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حقوق جو انعام پاجی میں دوسروں لوگ کہتے ہیں. کوئی 4 حقوق بیان کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج پورا عنوان یہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر. 4 حقوق. ایک ہاتھ اٹھایا گیا اور چلیں جن کا ہاتھ اٹھایا محترم. ہاں چلیں ہم بتائیں. اور سسلم پر ایمان لانا، ہاں آج سسلم کی اطاعت کرنا، ہاں اور آپ کی جو دل ہے اس پر اور ہاں ٹھیک ماشاء اللہ. ایک ہی بات ہے صرف ایک بات ہے آپ کی اطاعت اور اتباع کرنا. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع کرنا، آپ کے دل و جان سے زیادہ محبت کرنا، اور کیا بتائے میں دوہرا دے تاکہ عورتیں آپ پر ایمان لانا. چلے آئے انعام دے جائیں. وقت بھی کم ہے. ہاں برابر پوری تقریر اسی پہ ہوئی ہے تو کیسے سے بھی اس کا فائدہ اٹھایا. اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا گیا. بہت سارے اخلاق بیان کیے گئے. کوئی 5 اہم اخلاق بیان کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اخلاق بیان کیے. 5 اہم. چلیے 4 اخلاق 4 اہم اخلاق بیان کریں. چلیں. ایک ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں لگتا ہے. جواب آپ لوگوں کو معلوم ہے. ہو نہیں سکتا ہے کہ جواب نہ معلوم ہو. ہاں ایک بس 2 ہم کے اخلاق میں یہ تھے کہ جمال و فروغ کا ہول مبارک کا، چمک کے، رنگ کے، خوبصورت کا آتی تھی. یہ ساری چیزیں آپ چہرے میں جمال کے متعلق بتا. صفات میں جو اخلاق میں جیسے بڑے جو ہے نرم خو تھے اس طرح کے. ایک میں نے مثال بنا دی، یہ نہیں گنا نہیں جائے گا. آپ بڑے نرم خو تھے مطلب یہ اس کے علاوہ کسی سے بات کرتے ہیں تو بہت نرم مزاج. ایک
یہ نہیں مانا جائے گا، لیکن میں بتا دوں گا. چڑھتے تھے تو بہت یعنی تیرت تان کے چڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں لڑتے تھے تو بہت ہی اس کو قبول سے مشورہ دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہدیوں کے ساتھ میں بہت ہی مل جل کے اور محبت بات کرتے. ہاں ہاں کچھ چیزیں آ گئی، لیکن بہرحال آئیے نام لے لیجیے. آپ کی دوسری کوشش رہی. ہاں کچھ سوال سے اور سوال کو سوال کریں. سوال بولیں مناف بھائی. کوئی نام اور رہ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی 3 معجزہ بیان کریں. ہاں ہاتھ اٹھائیں جلدی جو بتا دیں. منتخب کریں شیخ جلدی. ہاں 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 ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات: چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، قرآن پاک، اور اسی طرح سے کنکریوں کا تسبیح گننا ہاتھ میں، اور اس طرح سے چشمے پھوٹنا اپنی انگلیوں سے، وغیرہ وغیرہ. ایک سوال اور شیخ آپ ایک سوال کریں اور آخری نام لیں. کوئی بھی سوال کریں آپ. ایک آپ بھی نام لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں صرف 3 نام بتائیں، یعنی آپ کے والد کا، دادا کا، پردادا کا. ہاں چلیں منتخب کریں کسی کو جلدی سے. ہاں جلدی منتخب کریں گے، نہیں تو جلدی لوگ سوچ کے ہاتھ بڑھاتے رہیں گے. ہاں ہاں چلیں نہیں کوئی نہیں. ہاں ایک آدمی کو موقع دیا گیا. ہاں آپ کے والد کا نام عبداللہ. ہاں دوسرے اس میں ایک غلطی کے بعد دوبارہ موقع نہیں. آپ 2 غلط جلدی کہیے، کیونکہ یہ بہت آسان سوال ہے. کسی جلدی سے کسی اور کو. ہاں چلیں آپ. ہاں عبداللہ عبدالمطلب. ہاں نہیں یہ بھی غلط ہو گیا. جلدی سے 14 کچھ جلدی کیونکہ شاید مہمان اور انہوں نے کہا ہے ورنہ. چل ٹھیک ہے. پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی آمد کو قبول فرمائے اور یہ مجلس ہم سب کے لیے مفید فرمائے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کھانا کھا کر کے تشریف لے جائیں گے. اور دونوں پروگرام کا اعلان یاد رکھیں گے. دمام کا پروگرام اور سینٹر کا اگلا پروگرام 18 مئی. دمام کا پروگرام 28 اپریل کو اور سینٹر کا اگلا پروگرام 18 مئی کو. ڈیجیٹل ہاں کرو کیمرے پہ